یار خدا کے واسطے اس لوڈ شیڈنگ کا تو کچھ کراؤ. ایک مجھے گھڑی کی ٹینشن، اوپر سے یہ نیرے نے میری مات ماری ہوئی ہے. پچھلے ہفتے 2 دفعہ میں اپنا نکا بچہ پیر تھلے مد چکا ہوں. بلکہ اب تو بچے کی چیخ سن کے مجھے پتا چلتا ہے کہ میں کون سے کمرے میں جا رہا ہوں. یعنی کس بچے کی چیخ نکلی؟ تو اور کیا یار، اتنا نیرا نیرے میں دیکھ دیکھ کے مجھے چنگی پڑی بیوی چڑیل لگنے لگ گئی. اللہ جانتا ہے نیرے میں بچے دیکھ دیکھ کے مجھے لگتا ہے میں نے پوتنے پیدا کیے ہوئے. یار انے واہ نیرا یار، حد ہو گئی ہے. ایک دفعہ تو میں دال چول کی برکی ناسوں میں گھسیڑ چکا ہوں. وہ تو مجھے مرچیں لگی تو میں نے کی. اللہ جانے منہ کافی بڑا ہو تو پھر یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یار تم آگے سے میرا ٹھٹھا لگا رہے ہو، حد ہو گئی ہے تمہارے. یار تم جو واپڈا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو، سارے ملک کی بجلی گئی ہو، تم اکیلے تو نہیں ہو. یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے سارے ملک کی بجلی گئی ہوئی ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا جو کل تم نے مجھے کہی تھی جی ہم 7 بندے فیل ہوئے ہیں. میں کلا نہیں ہوا. نہیں بہرحال واپڈا بھی اس وقت جو ہے نا بزرگوں کی طرح ہمدردی کے لائق. نہیں تو وہ منگلے کا کیا اب سیاپا پڑ گیا ہے جی، وہ اس کا کیا چکر ہو گیا؟ وہ ایک واقعی نیا سیاپا ہے، وہ ایک نیا ایشو ہے جو کھڑا ہو گیا. وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سزا دینی ہوتی ہے نا، God acts in mysterious ways and this is one of those mysterious ways کہ اللہ تعالیٰ پھر رسی بھی دراز کرتا ہے اور پھر ان کو کچوکے لگاتے ہیں، ان کو چھیڑتا ہے تاکہ ان کی مزید تضحیق ہو سکے اور اس کی مزید تشہیر ہو سکے. کہ دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مس مینجمنٹ آپ کا سب سے بڑا پرابلم. ایکچولی مس مینجمنٹ از ناٹ دا کاز، مس مینجمنٹ از دا افیکٹ. کاز جو ہے نا، جو اصل وجہ ہے، فساد کی جڑ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ تو اس کا نتیجہ ہے. فساد کی جڑ ہے کرپشن. تو اس بارے میں کل میں اپلیکیشن تو دے چکا ہوں گورنمنٹ کو کہ رشوت کی لسٹیں لگائیں تاکہ پتہ چلے عوام کو کہ کون کون سی رشوت کس کس کام کے لیے ہے. مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل کی اس کی گفتگو، اور میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، میں بھی مجبور ہوں کہ مطلب اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہی کر لو. تو بڑے سمجھدار ذہین لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا تھا کہ یار واقعی جس طرح سے تم رونا رو رہے ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہم واقعی کرپشن کو لیگلائز کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کل کی گفتگو میں بھی، اور آج بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑو، کیونکہ کرپشن فساد کی جڑ ہے. ہر برائی کی ماں ہے. یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرپشن ہے. یہاں پر ایون تساہل جو ہے، سستی اور کم چوری، یہ بھی کرپشن کی قسمیں ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم. اور یہ سستی اور کاہلی جو ہے یہ عوام کی ہے جو کوئی رد عمل ہی نہیں دکھا رہے، بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے بشیر آنڈے کی طرح. ایپتھی ہے نا بھائی، اس کا تذکرہ ہم ایک سے زیادہ دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ بے حسی ہے عوام کی. عوام کو جو بتایا جاتا ہے وہ چپ کر کے منون تسلیم کر لیتی کہ ایسا ہی ہوگا. اب یہ بتایا گیا جی وہاں پہ ایک فالٹ منگلا میں پیدا ہو گیا، تو مشین ہے، بجلی کا کام ہے، تو مشینوں میں فالٹ پیدا ہو. یہ نہیں ابھی تک کسی نے تحقیق کی کہ اس فالٹ کی وجہ کیا تھی. اس فالٹ کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ یہ اس کی کیپیسٹی ہے 1000 میگا واٹ منگلا کی. ان لوگوں نے خام خواہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اذکار رفتہ پتہ نہیں کب کی یہ مشین ہے، یہ اپنی عمر پوری کر چکی ہے، اس کے باوجود اس سے انہوں نے 150 میگا واٹ بجلی زیادہ لینے کی کوشش کی. اچھا، یعنی 1150 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے تھے یہ. اب وہ پرانی تھکی ہوئی ٹوٹی پھوٹی کیبلز جو ہیں وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گئی. یہ کہتے ہیں جو عملہ وہاں پہ موجود ہے، جو مامور ہے ان کاموں میں، اپنا نام تو نہیں لیتے بیچارے، لیکن اور باتیں پریس میں آ چکی ہیں. مزے کی بات ہے پچھلے 3-4 روز میں جو بڑے نامی گرامی لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر تحقیقاتی کام کر کے اپنی رپورٹس فائل کر دی اور چھپ چکی ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا، ہم نے کافی مہینے ہو گئے ہیں انہیں کہہ رکھا ہے کہ اس کو تبدیل کریں، ان کیبلز کو. ٹربائن کے اندر جو کیبل ہوتی ہے وہ اپنی عمر گزار چکی ہے اور ناقص ہے، وہ بہر صورت تبدیل ہونی چاہیے، لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رہی. ٹھنڈ پروگرام ہے بالکل. اچھا یہ وجہ ہے. لو میں نے سمجھا وہاں منگلے کسی ٹرانسفارمر کے ساتھ کان چمڑ گیا. کان چمڑنے سے نہیں یہ ہوتا. اچھا، اور مزید اندر کی خبر یہاں کی وہ یہ ہے کہ انہیں ٹینڈر جو ہے وہ فلوٹ کیے ہیں، کوئی پسند ہی نہیں آ رہی پارٹی کس کو دینی ہے. کیوں؟ پیچھے کرپشن ہے کہ یہ سارا دیکھو بڑا لمبا چوڑی خریداری ہوگی، بڑے لمبے چوڑے ٹینڈرز کو لیں گے، تو 10 ٹربائنز ہیں اس وقت جو بند ہیں، پورے 2 مہینے لگیں گے اگر اس کی آپ ریپیئر کریں گے اور ریپلیسمنٹ کے ساتھ ساتھ. تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جب بھی آپ دیکھیں گے معاملہ، جیسے وہ بالزاک نہیں کہتا behind every great fortune
there is a crime. Behind every problem and every fault in this government, there is corruption. किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में वो करप्शन आपको जरूर मिलेगी. चुनांचे ये जो एक अरसे से अब पूछने वाला कोई इनसे पूछे कि जनाब ये केबल्स क्यों नहीं खरीदे गए, इनकी खरीदारी में प्रॉब्लम्स क्या थी, टेंडर्स के मसाइल क्या थे, इस कंपनी को देना इसको नहीं देना, ये क्या रौले थे. और तीसरी और चौथी पांचवी आखिरी बात यह है कि हम इतने ही बेदस्तो पा हैं कि हमारे पास कोई मैकेनिक ही मौजूद नहीं कि बाहर से कंपनियां आकर आपकी मंगला को आज रिपेयर कर रहे हैं. आप खुद क्या कर रहे हैं? यहाँ के इलेक्ट्रीशियन फारग नहीं है ना, वो तो यूपीएस बना के दे रहे. सर वैसे इस हवाले से वजीर आजम साहब ने काफी सख्त किस्म की वार्निंग दी है राजा परवेज अशरफ और शाहिद रफी को, और उसका असर आपने देख लिया है कि यकायक लोड शेडिंग खत्म होगी. अच्छा जी, कल से लाहौर में लोड शेडिंग, बहुत से इलाके ऐसे हैं कि 24 घंटे से लोड शेडिंग नहीं हुई. ये मुर्शिद पाक ने डांड-डपट की है. इसके बाद ये हुआ है, ये उसके असरात लग रहे हैं. और एक दिलचस्प कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, मैं वैसे नॉर्मली इस पे बिलीव नहीं करता और मैं मेंशन भी नहीं करता, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी ऐसी चल रही है आजकल जिस पर कुछ ना कुछ तवज्जो देने को दिल चाहता है. वो ये कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत, साजिश के तहत चंद मखसूस इलाकों को, वैसे तो ओवरऑल पूरे मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन चंद लोग हैं, चंद इलाके हैं जिनको खुसूसी तौर पे, जिन पे ये नजर करम की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है. कराची KESC का इशू जो है नॉन स्टॉप चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है. 5 दिन 7 दिन ठीक होता है, फिर कोई ना कोई सिलसिला कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है. और फिर इधर देखो मंगला का सबसे बड़े इफेक्टिव पता कौन है? वो गोल्डन ट्रायंगल, सियालकोट, गुजरांवाला, इसका इलाका, गुजरात, ये तो है, मतलब ये डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन. वो जहां ज्यादा कारोबार मशीन चल रही. अब पता नहीं रौला मशीन का है या सियासी मुखालफीन का है, जो भी है, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जान है जरूर. यार अगर मुर्शिद पाक वजीर आजम की डांट डपट से इतना काम ठीक हुआ है तो मेरा तो ख्याल है कि बहुत अच्छा आइडिया मेरे पास. वो क्या? एक वजारत लिटरेशन बना देनी चाहिए. वजारत, यार ये क्या बेहूदगी है. मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, तुम देखना काम किस तरह होता, अल्लाह जानता है, कमाल हो जाएगा. जो बंदा काम नहीं करता उसको मुर्गा बना के उसके ऊपर 6 ईंटें रख के घर निकल जाए. यार ये क्या बात कर रहे हो तुम? यार तुम्हें नहीं पता, बड़ी परेशानी है इन वजारतों के ना काम करने के हवाले से. तुम्हें पता है वजीर आजम और सदर साहब रोज सिंह फंसा के बैठे होते हैं. हाँ, वो 3-4 मुलाकातें कर चुके हैं. किस लिए बड़ा? हाँ, वजीरों के बारे में मुझे पता है. 20 वजीर फारग कर रहे हैं. हाँ पता है मुझे. अके हुए तो फारग कर रहे हैं, उनको चाह तो नहीं ना चढ़ा हुआ कि वजीर को छुट्टी करा दे. यानी तुम्हारा ख्याल है कि एक नया महकमा कायम किया जाए? यस, महकमा लिटरेशन. और उस सारे महकमे में मियां वाली के लम्बे लम्बे चौड़े चौड़े बंदे भर्ती किए जिनके हाथ और पैर इको जितने हो. 11 नंबर का हाथ हो और 12 नंबर का पैर. अल्लाह जानता है सब ठीक हो यार. ओके, मैं एक ब्रेक लेने लगा. ये जो तुम मेरी बात काट के बीच में ब्रेक लेते हो ना, तुम्हें भी वजारत लिटरेशन के हवाले करना चाहिए. ख्वातीन और हज़रात, we'll take another break. Stay with us.